Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نائلہ قیوم گجرانوالہ سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ میری ساس یہ کہتی ہیں کہ عورت اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ مسجد میں جماعت نہ ہو جائے۔ عورت کے لیے گھر پر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ رہنمائی لازمی کر دیں اور جواب بھی جلدی دیں۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے عورت کے لیے گھر پر نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک ہے جائز اور ناجائز، اور ایک ہے افضل اور غیر افضل کی بات۔ اب ان دونوں چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جہاں تک تو جائز ہونے کی بات ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا، عورت کے لیے مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، عورت کے لیے مسجد میں اذان ہونے کے فوراً بعد نماز کا پڑھنا یہ بالکل جائز ہے۔ عورت اس وقت میں نماز پڑھ سکتی ہے اور پھر اس کی نماز بالکل درست ادا ہوگی۔ یہ شرط بالکل بھی نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز درست ہوگی، ورنہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے، اور پھر اس طرح سے عورت کے لیے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ یہ تو تھی بات جائز اور ناجائز کی، مگر دوسرا ہے کہ افضل یعنی فضیلت والا وقت، عورت کے لیے نماز پڑھنے کا بہتر اور افضل وقت کون سا ہے، کس وقت کون سی نماز عورت کے لیے پڑھنا یہ افضل ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیے، اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جو فجر کی نماز ہے، اسی طرح سے جو مغرب کی نماز ہے، ان کو اذان کے فوراً بعد ادا کرنا عورتوں کے لیے افضل ہے۔ یعنی فجر کی نماز فجر کی اذان آنے کے فوراً بعد، مطلب یہ ہے کہ جماعت ہونے سے بھی پہلے اندھیرے میں عورت کے لیے فجر کی نماز ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اسی طرح چونکہ مغرب میں وقت بہت کم ہوتا ہے اور پھر اس نماز میں زیادہ تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے، تو مغرب کی نماز بھی اذان کے فوراً بعد ادا کرنا یہ عورت کے لیے افضل ہے۔ لیکن ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، اسی طرح جمعۃ المبارک والے دن ظہر کی نماز، اس حوالے سے پھر علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ محلے کی جو مسجد ہے اس میں جماعت ہونے کے بعد عورت کے لیے یہ نمازیں گھر پر ادا کرنا افضل ہے۔ یعنی ظہر کی نماز کی قریبی محلے کی مسجد میں جب جماعت ہو جائے تو اس کے بعد عورت کے لیے گھر پر یہ نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف افضل اور غیر افضل کی بات ہے۔ یعنی محلے کی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد اگر ظہر کی نماز پڑھے گی عورت تو یہ اس کے لیے افضل ہے، اگر پہلے بھی پڑھ لیتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اذان کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے وقت کا ہونا یہ شرط ہے۔ یعنی کہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کے درست ہونے کے لیے اس کے وقت کا پایا جانا یہ شرط ہے، اذان کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس میں آپ اذان کا انتظار کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز ہی چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، یعنی اس وقت آپ اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ اس سے آپ کی نماز ہی قضا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح سے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی اذانیں جو ہیں وہ قدر دیر سے شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کا وقت پہلے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی جو ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مگر اذانیں جو ہیں وہ کہیں پر 1:15 پر ہوتی ہیں، کسی مسجد میں 1:30 پر اذان ہوتی ہے، اسی طرح کہیں پر 1:45 پر اذانیں ہوتی ہیں، لیکن ظہر کا جو وقت ہے وہ تقریباً 12:30 بجے شروع ہو رہا ہوتا ہے۔
اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بعد میں کسی کام میں مصروف ہو جائیں گے، اس سے آپ کی نماز ہی خطرے میں پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کی نماز ہی قضا ہو جائے، تو پھر اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بعد میں آپ کی نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو اس وقت آپ اذان کا انتظار ہی نہ کریں، بلکہ پھر آپ کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ جیسے ہی اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے تو پھر آپ فوراً نماز ادا کر لیں۔ اس وقت میں بھی نماز پڑھنے سے آپ کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی، کیونکہ اکثر وہ لوگ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ جس وقت ہماری بریک ہوتی ہے اس وقت تو اذان نہیں ہوئی ہوتی، لیکن جیسے ہی ہماری بریک کا وقت ختم ہوتا ہے ادھر سے اذانیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے تو ہماری ظہر کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں آفس سے چھٹی نہیں ملتی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے، اگر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو تو آپ نماز ادا کر لیں، اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اذان ہوگی تو اس وقت آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا، اس طرح سے پھر آپ کی نماز ہی قضا ہو جائے گی۔ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو ہی وقت داخل ہو چکا ہو آپ نماز پڑھ لیں، اس طرح سے آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور بہن ہے تسنیم شہزادی لاہور سے، یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا عورتیں بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر عورتیں بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھیں تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو عورتیں بالوں کا جوڑا باندھتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، بہن نے جو سوال پوچھا ہے یہ وہ سوال ہے جو اکثر مرتبہ پوچھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا باندھنے سے متعلق مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بالوں کی سخت چٹیا یعنی کہ جوڑا باندھتی ہوں، تو کیا جب میں غسل کروں تو اس وقت اس چٹیا کو کھول دوں یا پھر نہ کھولوں؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوڑا مت کھولو، بلکہ اس طرح سے پانی بہاؤ کہ پانی آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے بالوں کی چٹیا باندھنا یہ بالکل جائز ہے۔ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ چٹیا باندھا کرتی تھیں، لہٰذا عورت کے لیے بالوں کی چٹیا باندھنا اور اسی طرح بالوں کو سمیٹ کر گردن کی پشت پر جوڑا باندھنا دونوں بالکل جائز ہیں، بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر عورت نماز کی حالت میں چٹیا باندھ لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر بال کھلے ہوں گے تو سجدے کی حالت میں بالوں کے بکھرنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے نماز کی حالت میں بالوں کا چھپانا یہ فرض ہے۔ مگر جو مرد حضرات بڑے بڑے بال رکھتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں جوڑا نہ باندھیں، ان کے لیے نماز کی حالت میں جوڑا باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے چٹیا کھول کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر عورتیں چٹیا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جوڑا باندھنا بالکل جائز ہے اور اس میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس کے برعکس مردوں کے لیے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔